بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نومیر کا اپنے چینل کے اعتبار سے سبق نمبر 30 شروع کر رہے ہیں۔ درس کتاب کے اعتبار سے سبق نمبر 22 ہے۔ آج کا جو بیان ہے وہ سبق نمبر 22 میں بدل کا بیان۔ یہ بدل جو ہے یہ تابع کی تیسری قسم بدل کا بیان ہے، اور یہ وہ تابع ہوتا ہے جو مقصود بن نسبت ہوتا ہے۔ مقصود بن نسبت جو تابع ہوتا ہے یہ وہ تابع ہوتا ہے جو مقصود بن نسبت ہوتا ہے، یعنی نسبت سے یہی مقصود ہوتا ہے، اور مطبوع کی طرف جس حکم کی نسبت کی گئی ہوتی ہے دراصل اس کی نسبت اسی بدل کی طرف کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور مطبوع جو ہوتا ہے یعنی جس کو کہیں مبدل منہ وہ پہلے ہوتا ہے اور بدل یہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن مقصود جو ہوتا ہے وہ بدل ہی ہوتا ہے۔ اور مطبوع کا جو ذکر کیا جاتا ہے وہ بطور محض تمہید کے طور پر کیا جاتا ہے، حالانکہ پیچھے آپ نے تاکید کے اندر پڑھا کہ وہاں پر جو تھا مطبوع مقصود تھا اور اس کی تاکید وہ اصل نہیں تھی، لیکن یہاں جو بیان فرما رہے ہیں وہ کہ مطبوع اور بدل اور مبدل مینوں میں اصل مقصود بن نسبت بدل ہوا ہے، اور مطبوع کا جو ذکر بطور تمہید کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہیں جانی زید اخو کا، جانی زید اخو کا، میرے پاس زید تیرا بھائی آیا، میرے پاس زید تیرا بھائی آیا، تو اس میں جا جو ہے لفظ جا کی جو نسبت دراصل اخوکا کی طرف کرنا مقصود ہے۔ زید جو مطبوع ہے جا زید اخو کا، جانی زید اخو کا، تو دراصل جا کی نسبت اخوکا کی طرف کرنا مقصود ہے۔ زید مطبوع بطور تمہید لایا گیا، زید کی طرف نسبت کرنا مقصود نہیں ہے، اسی لیے کہا میرے پاس زید تیرا بھائی آیا۔ فرماتے ہیں بدل کی تعریف، بدل وہ تابع جو مقصود بن نسبت ہوتا ہے، یعنی نسبت سے وہ بدل ہی مقصود ہوتا ہے اور مطبوع مقصود نہیں ہوتا۔ اب فرماتے ہیں بدل کی اقسام، بدل کی کتنی قسمیں ہیں؟ فرماتے ہیں بدل کی 4 اقسام ہیں۔ یہاں انہوں نے یہ فرمایا کہ جو مقصود بن نسبت ہوتا ہے، یعنی فعل یا شبہ فعل کی جو نسبت ہوتی ہے، فعل یا شبہ فعل کی نسبت جو دراصل ہوتی ہے یہ بدل ہی کی طرف مقصود ہوتی ہے، اور مبدل منہ جسے ہم بول رہے ہیں مطبوع، اس کا ذکر محض تمہیدن ہوتا ہے۔ تو یہاں جانی زید اخو کا میں دیکھیں آپ، یہاں زید کا جو ذکر ہے وہ بطور تمہیدن ہے، دراصل آنے کی جو مجیت وہ بتانا مقصود ہے وہ اس کے بھائی کی طرف بتانا مقصود ہے۔ تو بدل کی 4 اقسام ہیں۔ اب یہاں پر فرما رہے ہیں بدل کی 4 اقسام ہیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاجتمال، بدل الغلط۔ بدل کی یہ 4 قسم ہوئی۔ سب سے پہلے ہے بدل الکل۔ بدل الکل کی تعریف، بدل الکل وہ بدل جس کا مدلول بعینہ ہی مبدل منہ کا مدلول ہو، یعنی وہ بدل جس کا مدلول، جس پر جو دلالت ہو رہی ہے بعینہ ہی مبدل منہ کا مدلول ہو، اور مبدل منہ پہلے ہوگا اور بدل جو ہوگا بعد میں ہوگا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ وہ بدل جس کا مدلول وہی ہو جو مطبوع کا مدلول ہے، جیسے جانی زید اخو کا، میرے پاس زید تیرا بھائی آیا۔ یہاں جو اس مثال میں اخو کا ہے اور زید کا مدلول، زید کا اخو کا اور زید کا مدلول، دونوں کا مدلول اخو کا اور زید کا مدلول ایک ہی ہے، یعنی ذات زید مراد ہے۔ جو تیرا بھائی ہے اس سے مرادی یہی ہے، میرے پاس زید تیرا بھائی آیا، تو یہاں پر اخو کا اور زید کا مدلول ایک ہی چیز ہے، یعنی ذات زید، تو اس کو کہیں گے بدل الکل۔ اب آگے بیان فرما رہے ہیں بدل البعض۔ بدل البعض کی تعریف، وہ بدل جس کا مدلول مبدل منہ کا جز ہو،
یعنی مبدل منہ جو مطبوع ہے وہ کل ہو اور یہ جو ہے اس کا جز بنے، بدل الباس، یعنی بدل البعض وہ بدل جس کا مدلول مطبوع کے مدلول کا جز ہو، جیسے ضربا زید رأسہ، زید کے سر کو مارا گیا، ضربا زید رأسہ، زید کے سر کو مارا گیا۔ اس مثال میں جو رأس ہے، راس کا جو مدلول سر، یعنی جو ہے سر، یہ زید کا جز ہے۔ نمبر 3 مثال ہے بدل الاستعمال۔ تو بدل کی 2 قسمیں ہوئیں، بدل الکل، بدل البعض، بدل الاستعمال۔ بدل الاستعمال کہتے ہیں وہ بدل جس کا مدلول مبدل منہ کا متعلق ہو، مبدل منہ کا نہ جز ہو نہ مبدل کل ہو، اور لیکن وہ مدلول جو ہو مبدل منہ کا متعلق ہو اور اس سے کوئی واسطہ ہو اس کا۔ تو وہ مدلول جس کا مطبوع کے ساتھ ایک خاص تعلق ہو، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی یہ بدل اپنے مطبوع پر مشتمل ہوتا ہے، اور کبھی اس کا مطبوع اس پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو کبھی اس کا مطبوع اس پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے سلبا زید ثوبہ، زید کا کپڑا چھینا گیا، زید کا کپڑا چھینا گیا۔ اس میں ثوب کا جو مطبوع ہے، ثوب کا مطبوع کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اس میں ثوب کا مطبوع کے ساتھ ایک خاص تعلق، اور یہ اپنے مطبوع پر مشتمل ہے، اپنے مطبوع یعنی زید پر مشتمل ہے۔ تو اس میں ثوب جو ہے یہ تابع ہے اور اس کا تعلق جو ہے اپنے زید سے مجھ پر ہے۔ زید ثوب کا مطبوع جو ہے، ثوب کا مطبوع کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اور زید جو ہے مطبوع ہے اور یہ اپنے مطبوع پر مشتمل ہے، یعنی زید کا کپڑا چھینا گیا، کیونکہ کپڑے نے زید کا احاطہ کیا ہوا ہے، کپڑے نے زید کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ نمبر 4 چوتھی مثال ہے بدل الغلط۔ بدل الغلط کہتے ہیں وہ بدل جو غلطی کے بعد ذکر کیا جائے، یعنی غلطی کے بعد ذکر کیا جائے وہ بدل جو کسی وجہ سے غیر مقصود لفظ نکل جانے کی صورت میں اس غلطی کے ازالے کے لیے لایا جاتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے بدل الغلط۔ تو کسی غلطی کے ازالے کے لیے لایا جائے تو اس کو کہیں گے بدل الغلط۔ جیسے کہا کسی نے مررت برجل، میں مرد کے پاس سے گزرا، اس سے کہنا مقصود یہ تھا اس کا کہ میں گدھے کے پاس سے گزرا، تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں گدھے کے پاس سے گزرا مگر منہ سے رجل نکل گیا۔ اب پھر حمار جو دوبارہ لایا، اس نے اس غلطی کا ازالہ کر دیا کہ میری مراد گزرنے سے مرد کے پاس سے گزرنا نہیں ہے بلکہ گدھے کے پاس سے گزرنا ہے۔ تو حمار جو لا کر کے اس غلطی کا ازالہ کیا، یعنی میں ایک مرد بلکہ گدھے کے پاس سے گزرا۔ تو یہ جو ہوتا ہے بدل کی 4 قسم ہوئی۔ تو یہ جو ہے صفت کی کہیں گے کہ تیسری تابع کی جو تیسری قسم ہے وہ بدل ہے، اور اس سے پہلے ہم نے مطبوع کی تعلق سے تاکید اور موقع اور تاکید کا تعلق سے پڑھی دوسری، اور اس سے پہلے پھر ہم نے صفت کا بیان پڑھا۔ تو یہ 3 قسمیں ہو گئیں تابع کی، 2 قسمیں جو ہو رہے ہیں آگے باقی ہیں آپ کے، اور اس کو انشاءاللہ پھر تفصیل کے ساتھ ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آج کا یہ سلسلہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا بتائیں، ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل مفتی گل مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔